ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز دوست و احباب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی اور ان سمجھائی گئی باتوں میں ایک بات یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارے ہاں یہ بات تقریباً تمام مسلمان ہی چاہتے ہیں جن کے اندر اسلام اور ایمان موجود ہے کہ پاکستان تو کیا پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے اور اسلامی نظام آ جائے، دین قائم ہو جائے۔ تو سوچ یہ ہے کہ یہ دین کیسے قائم ہوگا، اسلام کیسے غالب آئے گا اور یہ نظام خلافت کیسے کام ہوگا۔ ہمارے ہاں اس کے لیے یہ بات ذہن میں ڈالی گئی ہے کہ حکومت آئے گی کنٹرول میں، اختیار آئے گا تو خود بخود پورے پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے گا، اور صرف یہ سوچا گیا ہے کہ عدالت اسلامی ہو، حکومت اسلامی ہو، قوانین اسلامی ہو تو تب پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا۔ حالانکہ یہ بات ذرا ناقص ہے۔ اصل میں دین اور اسلام غالب کرنا یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار حکومت کی طرف سے نہیں ہے، اس کا طریقہ کار نیچے کی طرف سے ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ ایک برتن میں پانی لیں اور آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں، اوپر سے اس کے اوپر دھوپ اور تپش پڑتی رہے،
اس کے اوپر والا کچھ پانی تو گرم ہو جائے گا، لیکن نیچے والا حصہ پانی کا وہ ٹھنڈا ہی رہے گا۔ اور جتنی تپش حرارت اوپر سے آ رہی ہے، اگر آپ اوپر کے بجائے اتنی ہی تپش اور حرارت نیچے سے لگا دینا آگ، تو یقین جانیے اتنی تپش کے ساتھ ہی وہ پانی کا نیچے اور اوپر والا دونوں والا حصہ گرم ہو جائے گا۔ یعنی حرارت ایک ہی ہو، اس کا توازن ایک ہی ہو۔ اگر اوپر سے 40 درجہ حرارت ہے، نیچے سے بھی 40 درجہ حرارت ہے کہ دیکھو، اگر آپ اوپر سے 40 درجہ حرارت دیں گے تو اوپر والا پانی تو گرم ہوگا، لیکن نیچے تک اس کے اثرات نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور اگر آپ نیچے سے 40 درجہ حرارت کی آگ لگا دیں گے تو وہ اوپر تک کے پانی کو گرم کر کے رکھ دے گا۔ ہمارے ہاں سوچ یہ ہے کہ بس حکومت اسلامی آ جائے، حکمران اسلامی ہو جائے، سارا بیڑا غرق حکمرانوں نے کیا ہوا ہے، ساری خرابی حکومتوں کی ہے، ساری خرابی عدالتوں کی ہے، ساری خرابی نظام کی ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ کہہ کر اپنے آپ کو بالکل پاک صاف قرار دے دیا جاتا ہے بھی سارا بیڑا غرق ان کا ہی ہے۔ نہیں، اصل جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام میں صحیح طور پر داخل کریں۔ اور غور کیجئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت لے کر نکلے ہیں، آپ نے پہلی دعوت میں یہ کلمات کہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب وتدین لکم العجم، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ یعنی پوری دنیا پر عرب حکمرانی تو تمہیں ملے گی، عجم کی حکمرانی بھی تمہیں مل جائے گی، عربیوں کے علاوہ کی بھی۔ یہ آپ نے بات تو بتائی تھی، لیکن 13 سال تک جو آپ رہے ہیں، کبھی بھی آپ نے حکومت لینے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی یہ بات بتائی تھی کہ تمہاری حکومت ہوگی، تمہیں کامیابی ملے گی، تم دنیا کے اوپر کامیاب ہوگے، لیکن کبھی آپ نے ایسا انداز اپنایا ہو کہ میں مکے کا سردار بن جاؤں، میں مکے کا چودھری بن جاؤں، مجھے بڑا عہدہ مل جائے، کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے محنت کہاں کی تھی؟ افراد پر۔ آپ نے محنت افراد پہ، اس کو سمجھا، 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 حتیٰ کہ آپ کی اتنی محنت تھی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے بس بتانا، آپ ان کے پیچھے اتنے دل برداشتہ اور غم زدہ نہ ہوا کریں، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید آپ امت کے غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ جیسے انسان کو بہت زیادہ غم لگ جائے نا تو جلدی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے اور انسان جلدی اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات کا ذکر کیا فَلَعَلَّكَ، شاید کہ آپ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے۔ کیوں؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ وہ ان باتوں پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اسفا، آپ کو ان کے اوپر افسوس ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں۔ آپ نے کبھی حکومت کا مطالبہ نہیں کیا، آپ نے کبھی عہدے کا مطالبہ نہیں کیا، آپ نے کبھی عہدے کے لیے کوشش نہیں کی، لیکن کوشش کی ہے تو ہر بندے کے مسلمان کرنے پر کوشش کی ہے۔ اصل بات یہ ہے، ہم چاہتے ہیں اور ہمیں چاہنا چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اسلام ساری دنیا پہ غالب ہو۔ ہم چاہتے ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا پہ اسلام غالب ہو
اور پاکستان پہ اسلام غالب ہو، اسلام کا نظام اور اسلام کا قانون آئے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بس ہم حاکموں کو 2-4 گالیاں دے دیں اور سارے قصوروار ان کو ٹھہرا دیں اور اپنے آپ کو کہ بھی ہماری تو ذمہ داری کوئی نہیں، بس یہ سارا کام تو حکمرانوں کا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اصل جو دین کو اگر غالب کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر آدمی سب سے پہلے اپنے آپ پر دین غالب کرے، اور وہ اپنے آپ کو اس لیے تیار کرے کہ میرے اوپر جو اللہ کے فرامین اور اللہ کے قوانین لاگو ہیں میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ذہن سازی کرے، ایک بندہ، پھر 2، پھر 4، پھر 6، پھر 8، پھر 10، پھر 20، اور پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں، اور پھر کروڑوں تک۔ جب یہ پورے معاشرے میں بات سب کے ذہن سازی ہو جائے گی، خود بخود ہی پوری دنیا پہ اسلام آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر بس سمجھاتے گئے اور ان کو پکا کر دیا۔ بھئی اگر تم، جب آپ بیعت لیتے تھے، مسلمان کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، تیار ہو جا، ذہن بنا۔ اگر تو نے غلط کاری کی تو تجھے کوڑے لگیں گے، اور اگر تجھے سود سے روکا گیا تو رکنا پڑے گا، اگر شراب پی تو تجھے سزا ملے گی، تیار ہو۔ اور پھر یہ بھی تیاری کر کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے میں نے ماننا ہے، میرا جی چاہے نہ چاہے میں نے ماننا ہے۔ اسی کو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں۔ اور جب ہم یہ اپنا ذہن پہلے بنائیں گے میں کامل اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میرے دوسرے بھائی کا بھی ذہن بنے گا میں کامل اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تیسرے کا بنے گا۔ جب اس طرح بنیں گے تو پورے معاشرے میں خود بخود اسلام غالب ہوتا نظر آ جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ بس بادشاہ کروائے اور ہم پھر اپنی مرضی کریں تو اسلام غالب نہیں ہوگا، فساد تو ہو سکتا ہے، اختلاف تو ہو سکتا ہے، اسلام غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اسلام غالب کرنے کے لیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری اس آیت کریمہ کو دیکھنا ہوگا، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے گا، ہماری ہمیشہ انگلی اس طرح اٹھتی ہے، ہمیشہ یار اس کی حرکتیں نہیں صحیح، یار اس کے کام نہیں صحیح، یار اس کی باتیں نہیں صحیح، یار اس نے شریعت کے خلاف یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، حالانکہ یہ انگلی اس طرح آنی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ علیکم انفسکم، اپنے آپ کے اوپر لازم کرو کہ میں دین کے اوپر کامل ہونا چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو لازم پکڑو، ہر انسان اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے، ہر انسان اپنے اوپر دین کو قائم کرے، ہر انسان اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرے، اور اپنے آپ پر نافذ کرنے کے بعد پھر اپنے گھر میں، بس ہم صرف اسی کے مکلف ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات، اس کے بعد اپنے گھر والے، بس جب ہر شخص یہ مکلف بنے گا، اپنے آپ اور اپنے گھر والے، اپنے آپ اور اپنے گھر والے، اپنے آپ، جب ہر گھر میں آ جائے گا اسلام تو پھر اسی طرح وہ پورے علاقے میں، اور پھر پورے محلے میں، اور پھر پورے ضلع میں، اور پھر پوری دنیا میں آ جائے گا۔ آغاز اس کا ایک فرض سے، یہ بات سوچ لے۔ قرآن مجید میں تیسری آیت، پہلی تھی ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو، تیار ہو جاؤ ذہنی طور پر، اگر ایسا نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ دوسری تھی کہ تمہیں اپنی فکر سب سے زیادہ ہو، علیکم انفسکم، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں،
ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، یہ دیکھا جائے گا، لیکن بعد میں پہلے سب سے یہ دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے معاملات کیسے ہیں۔ تیسرا نمبر یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یعنی سب سے پہلے اپنا اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ کی فکر شروع کر دو۔ ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ دین غالب ہونا چاہیے، یہ بڑی اچھی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ سوچ آ جائے کہ دین غالب ہونا چاہیے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ سوچ آنی چاہیے کہ اسلام دنیا میں آنا چاہیے، یہ اللہ کی رحمت۔ لیکن اپنے گھر میں سب سے پہلے نافذ کرو۔ کیا ہمارے ہاں آج وہ طریقہ کار ہے جو صحابہ کا تھا کہ 7 سال کا بچہ ہے تو مسجد میں لے جا رہے ہیں، 10 سال تک نہیں جا رہا تو پھر 10 سال کے بعد اس کو مار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو اسلام کے مطابق پوری تعلیم دلوانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کو اسلام کے مطابق روشناس کروانے کے لیے، اویئرنس دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہماری جب اپنی سوچ یہ بن چکی ہے کہ اے کمائے گا تو کھائے گا، تو کمانے کے لیے دنیا پڑھے گا تو کمائے گا، اور دین اس نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے یہ کوئی سوچ نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ترجمہ پڑھا ہے کوئی سوچ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وضاحت حدیث پڑھی ہے کوئی سوچ نہیں، اس کے لیے میں نے کوئی ٹیوشن رکھائی ہے اس کو کوئی سوچ نہیں، اس کے لیے میں نے کوئی اکیڈمی رکھوائی ہے اس کو کوئی سوچ نہیں۔ ہاں یہ سوچ ہے کہ اس نے سکول کون سے جانا ہے، یہ سوچ ہے اس نے کالج کون سے جانا ہے، یہ سوچ ہے اس نے یونیورسٹی کون سے جانا ہے، یہ سوچ ہے اس کی اکیڈمی کیسی ہو۔ محنت مزدوری کرنے والا بھی اور زیادہ محنت کر لیتا ہے اور اپنی ضروریات اور اپنی خواہشوں کو دبا لیتا ہے اولاد کی اچھی تعلیم کے لیے۔ میں اچھی تعلیم کا منکر نہیں، لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ایک طرف ہماری یہ ایفرٹ ہے اور ایک طرف یہ محنت ہے، اور دوسری طرف ہماری محنت کیا ہے۔ جب تک ہم اپنی اولادیں اچھی نہیں بنائیں گے تو دوسروں کی اولادیں اچھی کیسے بنیں گی؟ جب ہمارے گھر میں ہی ماحول اسلامی نہیں ہوگا تو دوسرے کے گھر میں اسلامی ماحول کیسے آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچا لو جہنم سے، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو۔ جب انسان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں لگ جائے گا، یقین جانیے یہی کوشش اگر ہر فرد کے اندر آ جائے تو دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا، دنیا کے اندر ایمان غالب آ جائے گا اور خود بخود اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ حدیث میں کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، کلکم راعٍ، تم میں سارے کے سارے ہی بادشاہ ہو، تم سب ہی نگران ہو، تم سب نگران ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف حکومت ہی نگران ہے، صرف وزیر اعظم ایک ہی ہے، نہیں 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 نہیں۔ ہاں وہ ایک خلیفہ ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، لیکن اصل بنیاد کیا ہے؟ کلکم راعٍ، حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگران ہو، تم سب سردار ہو، تم سب بادشاہ ہو، اور تم سب کی ذمہ داری ہے اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے۔ پھر آگے حدیث میں وضاحت فرمائی، المرء راعٍ علی اہل بیتہ، مرد گھر کا سرپرست اپنے اہل بیت، اپنے اہل خانہ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اسی بات کی تیاری کرنی ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر پوری دنیا پہ اسلام غالب آ جائے اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر غالب نہیں بھی آتا، تم سے روز قیامت یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ پاکستان میں اسلام غالب آیا تھا کہ نہیں، نہیں آیا تو پکڑ لو اس کو، نہیں، لیکن یہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تیری ذات پہ اسلام غالب آیا تھا کہ نہیں، نہیں آیا تو پکڑ لو اس کو۔ تم
سے یہ ضرور پوچھا جائے گا تیرے گھر میں اسلام غالب آیا تھا کہ نہیں؟ تم دنیا کے مکلف نہیں ہو، تم اس بات کے مکلف ضرور ہو کہ اپنے آپ کے اوپر اسلام غالب کرو۔ تم دنیا کے مکلف نہیں ہو، لیکن اس بات کے مکلف ضرور ہو کہ تیرے بھائی اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، تیری بہنیں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور تیری اولاد اسلام کے مطابق زندگی گزارے، اور تمہاری بیویاں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی اس ذمہ داری سے منہ موڑ بیٹھے اور باہر چکر لگاتے رہے اور ہم پوری دنیا پہ اسلام غالب کرنے کے نعرے اور کوششیں کرتے رہے، وہ بالکل رائیگاں ہیں، فضول چلی جائیں گی جب تک ہم اس کا اطلاق اپنے آپ اور اپنے اہل خانہ پر نہیں کریں گے۔ دیکھیں، بندوں پر اسلام غالب کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، حکم ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اور ایک جگہ پر ہے ولو كره الكافرون۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا، اور اس کا مقصد یہ ہے ليظهره على الدين كله، تمام دینوں پر اس کو غالب کر دیا جائے، تمام ادیان پہ غالب کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا دین کو بھیجنے کا مقصد ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے تو آیا ہی نہیں، اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے۔ اسلام نے پوری دنیا کو چھانا ہے، چھایا تھا، چھائے گا، چھائے گا، لیکن اس کے لیے پھر بنیادی طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے سوچ کیا ہے۔ میں آپ کے گھر میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، میں آپ کے اولاد کے بارے میں وہ فیصلے نہیں کر سکتا، میں آپ کے بارے میں بھی وہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہر آدمی اپنے اوپر اسلام کو غالب کرے، ہر آدمی اپنے اوپر ایمان کو غالب کرے، سب سے پہلے اپنے، اور اس کے بعد اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اور اس کے بعد جب یہ سب قائم ہو جائیں گے تو سبھی مل کر پھر ایک معاشرہ تشکیل دے دیں گے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت طیبہ کا مشاہدہ ضروری ہے۔ سیرت طیبہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ پہلے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اور پھر اپنے صحابہ کی تربیت کی، ان سب کو دین کے ساتھ محبت کے اندر جوڑا، اور اس بات کے اوپر ان کو آمادہ کیا کہ ہم نے اپنی خواہشات، اپنی مرضیاں، اپنی چاہتیں، اپنی سوچیں ختم کر کے ہم نے اللہ کے تابع ہونا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کو پیدا کرنے والے رب کی عبادت کی طرف لے آؤں، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کو اللہ کی غلامی کی طرف لے جاؤں۔ اصل میں آپ کا مقصد یہ تھا، اور یہی سوچ، یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، بندوں کے غلام نہیں، ہم اللہ کے تابع ہیں، بندوں کے تابع نہیں، یہ سوچ پیدا کریں۔ پھر آپ نے 13 سال دنیا میں یہی پیغام دیا۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں بھی چلے گئے، ادھر جا کر بھی آپ نے خلافت کا نعرہ نہیں لگایا، یہ بات سمجھے، ادھر جا کر بھی آپ نے خلافت کا نعرہ نہیں لگایا، یا آپ نے حکمرانی کا نعرہ نہیں لگایا، بس یہی ہے۔ ایک تھا، 2 ہوئے، 4 ہوئے، 100 ہوئے، 1000 ہوئے، جب 1000 ہوں گے اور ہر ایک کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اسلام اسلام اسلام، اللہ کا قانون اللہ کا قانون اللہ کا قانون، تو اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کے ساتھ غالب ہے، بس۔ ہاں، وہ شریعت تو ہمیں یہ بات کہتی ہے 2 بندے بھی سفر کر رہے ہیں، ان کا ایک امیر ہونا چاہیے، 4 افراد بھی ہیں تو ان کا ایک امام ہونا چاہیے۔ حکمران یہی ہے۔ اس وقت حکمران کون تھا؟ جو مصلی کے اوپر نماز پڑھاتا تھا، وہ حکمران ہے، وہی گورنر ہے، وہی قاضی ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی الگ سے ووٹنگ تو نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی نظام تو نہیں تھا۔
جو علاقے کا امام ہوتا وہی علاقے کا گورنر بھی ہوتا، وہی علاقے کا قاضی بھی ہوتا، وہی سپہ سالار بھی ہوتا اور وہی سارا نظام چلاتا۔ نیچے سے انفرادی طور پر کیا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کے اوپر یہ بات سوچنا شروع کر دیں، اگر میں صحیح ہو جاؤں نا تو اللہ تعالیٰ باقیوں کو صحیح کر دے گا، اگر یہ صحیح ہو جائے نا تو یہ سب ہمارے اپنے اپنے گھر، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنی اولادوں کو، پھر اپنے خاندان کو، پھر اپنے ماتحت افراد کو یہ درست کریں، اور پھر اس کے بعد جب یہ معاشرہ بنے تو جہاد کا علم بلند کر دیں۔ نہ اپنی اصلاح کے بغیر دین قائم ہو سکتا ہے اور نہ جہاد کے بغیر دین قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے جو اس حال میں مر گیا کہ نہ اس نے جہاد کیا نہ جہاد کی سوچ آئی، سمجھ لو منافقت کی موت مر گیا، منافقت کی موت مر گیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے اور بنیادی جو نظام ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے سوچا ہوا کہ اس کے اوپر سوال جواب کی لمبی ہونی چاہیے۔